نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے اس کی پوری یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی تفریق و تقسیم کے پیروی کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی، اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح سے جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل، سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو. لیکن اگر میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے اس دین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، وراثت اور اس طرح کے چند مسئلوں تک اسے محدود کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کے نزدیک واعظ و نصیحت کی مجلسوں اور میلاد کی محفلوں اور چند اسی طرح سے دینی مجالس کو ہی وہ اپنے ایمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی کو مکمل دین سمجھتے ہیں. اور ان کے سامنے دین کا جو وسیع مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہوتا. صحیح بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طریقے سے اس امت مسلمہ کو اقامت دین کے فرائض بھی انجام دینا ہے اور بندگان خدا تک اس دین کو پہنچانا ہے. شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی، اس میں امت مسلمہ کا مقصد بتایا گیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس کا آغاز کہاں سے کریں، اسے شروع کیسے کریں؟ تو میرے خیال سے جو مجھے بہتر لگا وہ مناسب بات یہی ہے کہ انسان اس کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے کرے.
آدمی جس دین کو اس زمین پر قائم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے سب سے پہلے جسم کے ظاہر و باطن پر قائم کرے. وہ شخص معاشرے کو اسلامی بنا ہی نہیں سکتا جو کہ دوسروں کو تو دین کی دعوت دے، دوسروں کو بھلی باتوں کی دعوت دے، دوسروں کو خیر کی طرف بلائے، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلائے، دوسروں کو اچھے کام کرنے کی طرف بلائے، اور خود اس سے غافل ہو، اس کا عمل اس کے مخالف ہو، وہ یہ نہ کرتا ہو. بھلائی کا حکم تو دو لیکن بھلائی کا کام نہیں کر رہا ہو، برائی سے لوگوں کو روکتا تو ہو لیکن برائی سے خود نہیں رک رہا ہو. سب سے پہلے اپنی ذات پہ اس دین کو قائم کرے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں اس کے پیٹ سے اس کی آنتیں باہر نکل رہی ہوں گی، اور وہ اس کے ارد گرد اس طرح سے چکر لگائے گا جس طریقے سے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. دوزخی اکٹھا ہوں گے، پوچھیں گے کہ اے فلاں، یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تم دنیا میں تو نیکی کا حکم دیتے تھے، سب کو دعوت دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے. وہ جواب دے گا، بالکل سچ کہا، میں لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا. میں لوگوں کو برائی سے روکتا تو تھا لیکن خود جو ہے کہ برائی میں ملوث تھا، خود برائی کے کام کرتا تھا اور اسی کی سزا میں بھگت رہا ہوں. تو سب سے پہلے دین کا آغاز، دین کو قائم کرنے کا آغاز انسان کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے. اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اسے سچا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی شخصیت سے، اس کے ظاہر و باطن سے اسلام جھل کے نظر آئے کہ وہ جس مقصد کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کا پورا وجود بول رہا ہے، دعوت پیش کر رہا ہے. اپنی ذات سے آغاز کرے. اپنی ذات کے بعد اسے دعوت کا کام، اصلاح کا کام اپنے بال بچوں پہ کرنا چاہیے، اپنے گھر میں کرنا چاہیے. اور سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح تو کر لی، ہم پکے اور سچے مسلمان بن گئے اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں اس کام کو، دعوت کے کام کو، اسے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی صلاحیت دی ہے جس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور بہتر طریقہ جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنی ذات کے بعد اپنے گھر سے اس کا آغاز کرے، اپنے بال بچوں پہ اس دین کو قائم کرے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اپنے تک محدود کر لیا اس دین کو، تو یقین جانیے خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. یہ اس کا فرض ہے، اسے ہر حال میں پہنچانا ہی ہے اس دین کو. جس طریقے سے روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں، اسی طریقے سے خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اسے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اسے چھٹکارا نہیں ہے.
تو اپنی ذات کے بعد انسان اپنے بال بچوں کی اصلاح کرے، ان پر دین کو قائم کرے، ان کے سامنے دین کو پیش کرے، اور اپنے بال بچوں کے بعد اپنے قریب ترین اعز و اقربا کے سامنے دین کو پیش کرے، نہایت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء کی آیت ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے گروہ قریش، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں خدا کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اے عبد مناف کی اولاد، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ٹال نہیں سکتا، میں خدا کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، میں تمہیں خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اے عباس ابن عبد المطلب، میں تم سے خدا کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں تم سے خدا کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، جو کچھ میرے مال میں سے تم مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن میں تم سے بھی خدا کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے جو کچھ کرنے کا، اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کی بھی اس کی فکر ہو، ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہوں، اس دعوت کو پیش کریں، اسے بھی ابدی گمراہی اور ضلالت سے بچائیں، جہنم کی آگ سے دوسروں کو بچانے کی فکر کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب یہ ہو جائے، اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے، اپنے بال بچوں کے سامنے دین کو پیش کر لیں، اپنے قریب ترین اعزاء و اقارب کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے اس دین کو پیش کر دیں، تو پھر اس دین کو عام کریں، اس کو پھیلائیں پوری دنیا میں، بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے اس دین کو پیش کریں، سب کے سامنے پیش کریں، نہایت ہی حکمت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس دین کو پیش کریں۔ جذبات سے کام نہ لیں، مایوس نہ ہو، تھک کے نہ بیٹھیں، بلکہ اس دین کو پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت و رہنمائی کی توفیق کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اس دین کو ہمیں پیش کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و سربلندی کا وعدہ تورات و انجیل کے اقامت کے نتیجے ہی میں کیا تھا، اور ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر تم تورات و انجیل کی اقامت کا فریضہ انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں سرفراز کرے گا، کامیاب کرے گا، اور آخرت میں جنت نعیم سے نوازے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یعنی اگر یہ بنی اسرائیل تورات و انجیل کی اقامت کا اور اس چیز کی اقامت کا فریضہ انجام دیں گے جو من جانب اللہ ان کی طرف آ رہی ہے،
تو آسمان رزق برسائے گا اور زمین رزق ابلے گی۔ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اسی کے نتیجے میں عزت مل سکتی ہے، انسان کو سرفرازی مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اس کام سے فرار نہیں، ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم تھک کر بیٹھ نہیں سکتے۔ اقامت دین کا کام کرنا ہے، یہ فرض ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے اے بنی اسرائیل، اگر تم یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ کی سنت بدلتی نہیں، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہاری کوئی پوزیشن نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تم بے بنیاد ہو، یہاں تک کہ تورات و انجیل کی اقامت کا فریضہ انجام دو۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک اس امت نے اقامت دین کا فریضہ انجام دیا، دین کو پیش کیا، دنیا نے دیکھا کہ بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرح، آندھیوں طوفان کی طرح دنیا پہ یہ قوم چھاتی چلی گئی، اور جو اس دین سے غفلت برتا اس نے، سستی کی، اپنے مقصد کو یہ قوم جب بھول گئی، اس کام کو کرنا چھوڑ دیا، تو ذلت و رسوائی بن کر دنیا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گیا، وہ آسمان اور عروج سے زوال کی طرف آنے لگی، اس نے اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دیا، وہ بے وزن ہو کر رہ گئی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، ہم اسے کس حد تک کر رہے ہیں، کس حد تک انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مزید توفیق طلب کرنی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں اگر ہم اس سے غافل ہیں، یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو جیسا کہ شروع میں نے حدیث شریف پیش کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، اے امت مسلمہ، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے خطرناک شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ پھر تم اس سے نجات کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، لیکن وہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا نہیں، سننے والا نہیں ہے۔ پھر آج موقع ہے، آج ہم سب کے لیے موقع ہے کہ اس دین کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، ہر شخص کے اصلاح کی فکر ہو، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ آج امت مسلمہ کے کندھوں پر بھی اقامت دین کا فریضہ ہے، لیکن یہ قوم اسے کس قدر انجام دے رہی ہے یا اسے کس قدر غافل ہے، یہ ہر کس و ناقص اچھی طرح سے جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن شیطان کے چکر میں ہم پھنس گئے ہیں، ہم سست ہو گئے ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہے، ہمیں کیا کرنے چاہیے دنیا میں، کون سے کام کرنے چاہیے جس سے میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، ہم جانتے ہیں، لیکن غفلت کے شکار ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں۔ ہمیں جس طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں بیدار ہونا چاہیے،
ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے. انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے، گھر میں، گاؤں میں، شہر میں، ملک میں، جہاں جہاں بھی جیسے مواقع ہیں، ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی صلاحیت دی ہے وہ اس کام کو لے کر کے اٹھے اور کرے. یہی کرنے کا کام ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے، پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے. آج ہم زندہ ہیں، اگلے پل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ہم سے رخصت ہو جائے، کب اس دنیا سے چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہمیں بلا لے. آج موقع ہمیں ملا ہوا ہے. حیات و موت کا ہے فیصلہ اٹل لوگو، کسے خبر ہے کہ دیکھے گا کون کل لوگو. یہ بات یاد رہے اس جہان فانی میں کہ زندگی ہے بس سے کر سہے عمل لوگو. موقع ہے میرے دوستو، محترم حضرات، ہمارے پاس موقع ابھی ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی اپنے مالک اور آقا کو خوش کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے دیا ہے. تو ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش اور راضی ہوگا. اس کی نصرت اور تائید ہمیں حاصل ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے. دنیا میں ہمارا عزت اور ایک مقام ہوگا. ہمیں گری ہوئی نظروں سے پھر نہیں دیکھا جائے گا. ہر شخص ہمیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ شخص جو دین کی دعوت پیش کر رہا ہے وہ ایسی دعوت ہے، ایسے مقصد کو لے کر کے اٹھا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا شائبہ تک نہیں. وہ اچھی چیزوں کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو ضلالت و گمراہی سے روک رہا ہے، وہ تو ابدی گمراہی سے روک رہا ہے، وہ تو ایسے راستے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے جو کامیابی کی طرف جانے والا ہے، جسے انسان ہدایت پاتا ہے، رہنمائی پاتا ہے، روشنی پاتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، تاریکی دور ہوتی ہے. وہ تو اس طرف بلا رہا ہے. وہ تو ایسے دین کو پیش کر رہا ہے جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، سراسر کامیابی ہے. تو ہر شخص یقین جانیے کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اس دین کو پیش کریں گے، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے، تو یقیناً دوسرے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات ہماری اتارے گا، ہماری باتوں میں اثر ہوگا. تو ہمیں اس کام کو کرتے رہنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کام کرنے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں. انسان کی پوری زندگی مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے. اس سے ہم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مکے کی زندگی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا، کیسے کیسے برائی سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہمارے لیے. اور اللہ کا شکر ہے ویسے حالات تو نہیں ہے. موقع ہے دعوت کو پیش کرنے کا، دین کو پیش کرنے کا، اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا موقع ہمارے پاس. کوئی برا نہیں مانے گا. بلکہ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ لوگ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس دین کو پیش کیوں نہیں کیا پہلے. ہم تو کب سے تڑپ رہے تھے، ہم تو کب سے بے چین تھے، ہم تو پیاسے ہوئے تھے، ہماری پیاس بجھ نہیں رہی تھی کہیں سے، ہمیں اطمینان کہیں نہیں ہو رہا تھا. ہم ہر در پہ گئے لیکن ایسا تسلی بخش جواب، ایسا مکمل دین کسی نے پیش نہیں کیا. کہاں تھے تم اب تک؟ پیش کیوں نہیں کیا؟ بتاتے ہیں ہمارے بزرگ جو اس راہ میں لگے ہوئے ہیں، جو دعوت کو پیش کر رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کو نہایت ہی خیر خواہی، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس دین کو پیش کریں. فاذکرونی اذکرکم. اگر ہم نے اس دین کو پیش کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوگی. فاذکرونی اذکرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے اور اس کی مدد کرنے کا اس کے سوا اور مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے دین کو غالب کیا جائے، اس کے دین کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، اس کی تبلیغ و اشاعت کیا جائے اور اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اب تک ہماری زندگی جس طریقے سے بھی گزری، اب تک ہم جن حالات سے دوچار رہے، مصائب و آلام سے دوچار رہے، پریشانیوں میں مبتلا رہے،
انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے یہ کام نہایت خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیا تو حالات بدل جائیں گے، نقشہ کچھ دوسرا ہوگا، ہمارا کچھ دوسرا مقام ہوگا، اور دنیا میں ہمیں دوسری نظروں سے دیکھا جائے گا۔ تو ہمیں اس کام کو نہایت ہی خلوص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کرنا ہے، اسے دعائیں کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جب ہم اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے داعی کے لیے جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ضرور نصیب ہوگا، ہمیں ضرور ملے گا، کامیابی وہاں ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی، اسے غالب کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔